مطلب یہ کہ بادشاہ کو حاصل کر لیا، بادشاہ ہو گیا، تو اب جتنے بھی خزانے ہیں بادشاہ کے وہ سارے خزانے اس بیوی کے ہو گئے۔ باقیوں نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق خزانے اٹھائے، اس نے عقل مندی دکھاتے ہوئے چند سیکنڈ میں ہی خزانوں کے مالک کو لے لیا۔ اس لیے عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جس کو اللہ کی ذات مل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ مل گئے، سمجھنے کے سارے دنیا آخرت کے اس کو خزانے مل گئے۔ اور اللہ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا آنے والا بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا بہت ہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شہر اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے نہایتی معزز سامعین، آج پیر کا دن 15 شعبان المعظم سن 1445 ہجری 26 فروری 2024 ہے۔ آج سے انشاءاللہ رمضان المبارک کے بارے میں سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم نے محض اپنے لطف کرم سے ہم گناہگار بندوں کے لیے سال میں کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ جگہیں ایسی مقرر فرما دی ہیں جن میں اگر ہم اللہ کریم کے سامنے تھوڑی سی اپنی طلب کا اظہار کر دیں، تھوڑی سی کاوش کر لیں، تو اللہ ہم جیسے کمزور سے کمزور بندوں کو بھی بخش دیں گے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے موقعوں میں نجات کے ذرائع چھپا رکھے ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان کی، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، رات گزر چکی ہے، رحمتوں بھری برکتوں بھری رات تھی۔ ہم لوگ بہت سارے خزانے جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، غفلت کی وجہ سے ہم ان کو صحیح طور پر پک نہیں کر پاتے، صحیح طور پر ان مواقع سے فائدے نہیں اٹھا پاتے۔ دل میں خیال پیدا ہوا رمضان شریف بھی انہی بابرکت مہینوں میں سے، انہی بابرکت گھڑیوں میں سے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ والے اس کو سمجھا کرتے ہیں، جن اللہ والوں کو اس کی قدر ہوتی ہے وہ اس کا پہلے ہی سے استقبال کرتے ہیں، پہلے ہی سے اس کی تیاری کرتے ہیں، اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ تو خیال ہوا استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں روزانہ کی بنیاد پر آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ ہم لوگ بھی رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں استقبال کر سکیں، تاکہ ہم لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو بندے جو اللہ کے محبوب اولیاء کرام اس بابرکت مہینے کی قدر کو سمجھ کر اس میں داخل ہوتے ہیں، پھر پورا مہینہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں، پورا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے اندر اپنے آپ کو گم کر لیتے ہیں، گویا کہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل کرم سے ان کو اپنے رحمت کے سمندر میں سمیٹ لیا ہے۔ ہم لوگ بھی اگر رمضان کی صحیح معنوں میں تیاری کریں گے، ہم لوگ بھی رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں ویلکم کریں گے، ہم لوگ بھی رمضان المبارک کے انتظار میں رہیں گے، اس کی عبادت کے شوق میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے آنے والا رمضان ہماری بخشش کا، ہمارے خاندان کی بخشش کا، ہمارے چھوٹے بڑوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ میرے معزز حاضرین و ناظرین، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اللہ والے جو اس ماہ مبارک کی قدر کو سمجھتے تھے، جو اللہ والے اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتنی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، وہ 6 مہینے پہلے
پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے، رجب اور شعبان ہی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، یہ مشہور ہے، آپ علماء اکرام سے سنتے ہیں۔ تو اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شعبان کا چاند نظر آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹا کس لیتے تھے، یعنی شعبان میں تو مکمل رمضان کی تیاری کے لیے فکر مندی ہوتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی معمول ہم نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء الزام میں دیکھا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں 6 مہینے پہلے ہم رمضان کی تیاری میں لگ جاتے، جب رمضان آتا پھر خوب محنت کرتے عبادت میں، تلاوت میں، روزے کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے، دن رات رمضان کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے، پورا رمضان اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیتے۔ پھر جب رمضان گزر جاتا 6 مہینے ہم دعاؤں میں گزار دیتے کہ یا اللہ رمضان کی عبادت کو قبول فرمانا۔ دیکھیں جن کو اس ماہ مبارک کی قدر ہوتی ہے ان کا پورا سال ہی رمضان کی فکر میں، 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری میں لگے رہتے، پھر رمضان میں خوب عبادت کرتے، پھر 6 مہینے بعد تک اس دعا میں لگے رہتے کہ رمضان کی عبادت کو قبول فرما لینا۔ پھر آگے 6 مہینے آ جاتے اگلے رمضان کی تیاری۔ اللہ کی ذات ہمیں بھی ایسا شوق نصیب فرمائے۔ اس لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، ہم نے رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے، کون کون سے طریقے ہیں جو ہم رمضان میں کریں گے، اللہ کی ذات ہمارے رمضان کو بہتر بنا دے گی۔ ہمارا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے رمضان میں ہم نے روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، بس نہیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ کرنے کے کام ہے۔ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کو یہ چیزیں بتاتا رہوں گا، کون سی چیزیں ہم نے رمضان میں کرنی ہیں اور کون سی چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے، کہ اللہ کی ذات ہمارے آنے والے رمضان کو بابرکت بنا دے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، انسان کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب جن اور انسان، یعنی ہم انسان ہیں ہی اللہ کی عبادت کے لیے، پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے ہر وقت جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ہمارے سامنے رہے، اللہ کی عبادت۔ اور عبادت کے لیے رمضان سے بڑھ کر اور کوئی سیزن نہیں ہوگا، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا ایسا بابرکت سیزن ہے، اس میں انسان کے دشمن شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، گناہوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، انسان کو مواقع ہی اتنے زیادہ ملتے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، وہ اللہ کی تجلیات کو دیکھ لے، وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کرے، اتنا قرب حاصل کرے کہ اللہ کی ذات اس بندے کو مل جائے۔ اس کو رب مل گیا، اس کو سارا کچھ مل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ آج میں نے اتنے وقت سے لے کر اتنے ٹائم کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ خزانہ لے لے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ خزانہ لے لے۔ لہٰذا سارے لوگ دوڑے بھاگے، بادشاہ نے وقت جو دیا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ خزانے سمیٹ لیں، زیادہ سے زیادہ خزانے سمیٹ لیں۔ ان خزانوں کو لینے کے لیے سب نے اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق بادشاہ کے دیے ہوئے وقت میں سے خزانے سمیٹنا شروع کیے۔ بادشاہ کی ایک بہت قریبی بیوی تھی اور اس سے بادشاہ کو بھی محبت تھی، وہ بادشاہ کے قریب کھڑی رہی، سارے لوگ بھاگتے رہے، اپنے خزانوں میں لگے رہے، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی خزانہ نہیں لینا؟ اس نے کہا مجھے وقت معلوم ہے، آپ نے جو وقت دیا ہے میں بھی انشاءاللہ لے لوں گی۔ اور دوسری بیویاں اس کو دیکھتی رہی کہ بڑی بے وقوف ہے کہ بادشاہ نے اتنا ٹائم دیا اور یہ اپنا وقت ویسے ہی کھڑے ہوئے گزار رہی ہے۔ خیر جو بادشاہ نے وقت دیا تھا، جب وہ وقت بالکل مکمل ہونے لگا، آخری لمحہ آیا، کسی نے کتنا خزانہ سمیٹا، کسی نے کتنا، اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق، تو اس بیوی نے جب دیکھا کہ 1 سیکنڈ رہ گیا ہے، اس نے فوراً بادشاہ سے پوچھا آپ نے یہی کہا تھا نا کہ اتنے وقت میں جو چیز لے لے گا، جو چیز کو وہ پکڑ
بدل لے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا جی بالکل۔ اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ میرے ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ اس نے اتنی عقل مندی کی، چند سیکنڈ میں بادشاہ کو لے لیا، تو اس کا کیا مطلب یہ کہ بادشاہ کو حاصل کر لیا، بادشاہ ہو گیا، تو اب جتنے بھی خزانے ہیں بادشاہ کے وہ سارے خزانے اس بیوی کے ہو گئے۔ باقیوں نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق خزانے اٹھائے، اس نے عقل مندی دکھاتے ہوئے چند سیکنڈ میں ہی خزانوں کے مالک کو لے لیا۔ اس لیے عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جس کو اللہ کی ذات مل گئی، جس کو اللہ تعالی مل گئے، سمجھنے کے سارے دنیا آخرت کے اس کو خزانے مل گئے۔ اور اللہ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا آنے والا بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم آسانی کے ساتھ تھوڑی سی جستجو کر کے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر رمضان کی تیاری کرنے کی، رمضان کو گزارنے کی اور اللہ کی ذات اپنی ذات کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔